ہم نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ عید کی نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ عید کی نماز مومنین کے لیے ہے تاکہ مومنین شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور ہم نے تیری عبادت کی، بس پروردگارہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر تقوی پیدا فرما جیسے تو نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ عید کی نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ عید کی نماز مومنین کے لیے ہے تاکہ مومنین شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور ہم نے تیری عبادت کی، بس پروردگارہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر تقوی پیدا فرما جیسے تو نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ تو یہ عید کی نماز جو ہے مومنین پر جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ مومنین پڑھے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، پر ضرور پڑھے شکر ادا کرنے کے لیے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عید کی نماز ہے یہ باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گھر کے اندر آپ تنہائی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مختصر طریقہ میں آپ کے بارگاہ پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، یہ سنت نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرتا ہوں وہاں سے 2 رکعت نماز عید کی سنت قربتاً الی اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے 5 تکبیریں کہہ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بتا رہا ہوں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت عید کی قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ان انزل فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ روح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی مطلع الفجر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہ اکبر۔ پہلا قنوت، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ امام زمانہ کی آمد کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، رب وغفر لی والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، نعت علی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا رکوع، اس میں بھی آپ اپنی مرضی کی پڑھ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب والابصار، اس طرح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تیسرا رکوع، تیسری قنوت، اس میں بھی آپ اپنی مرضی کی، یا کاشف الکرب میں جب عاجز الحسینی بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی، پھر 5ویں، ٹھیک ہے۔ 5واں قنوت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کے بعد آپ نے سجدہ کر لینا ہے، سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے دوسری رکعت میں آ جانا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ شمس پڑھنی ہے۔ اگر سورہ شمس آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورہ توحید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ قنوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر جو بھی آپ دعائیں، اللہ اکبر پہلا، پھر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر، 4 مرتبہ آپ نے قنوت پڑھنا، اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام، پھر تسبیح سیدہ، تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فطرانہ ادا کرنا، فطرانہ ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد سجدہ شکر، اس کے بعد آپ کی عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش ہے کہ آپ صبح صبح پڑھیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے جو آپ گلے ملیں اور شکر ادا کریں۔ تو یہ ہے عید کا نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم